علامہ مفتی شہزاد احمد سجاد صاحب، پرنسپل جامعہ حسینیہ، اور قابل سر احترام جناب محترم محمد امجد صاحب، صدر تحریک اتحادی قرآن علی حجت، اور قابل سر احترام حضرت علامہ محمد مدثر صاحب، اور واجب الاحترام محترم قاری ریاست علی جدید صاحب، سیکٹری کوآرڈینیشن تحریک اتحادی قرآن سیکٹر پنجاب، اور آج کی اس نشست میں موجود جملہ طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تسلط ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق، اور میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی شہزاد احمد سجاد صاحب کو کہ جنہوں نے اس عظیم درسگاہ جامعہ حسینیہ کی بنیاد رکھی اور یہاں پر آپ لوگوں کے دین کے علم کے وصول کے لیے آپ کو ایک موقع فراہم، اور پھر جس خوبصورت انداز میں یہ کئی سالوں سے اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں اور جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر میں ان کو کروڑ مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید کامیابی سے نوازے، ان کو برکت عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی۔ آگے تھوڑا مجھے نظر آیا یہ ٹیبل بھی آگے کریں اور آپ لوگ بھی آگے نظر آیا۔ اور دوسری مبارکباد ان کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے پھر اپنی اس درسگاہ کو، اس جامعہ کو نظام المدارس کے ساتھ باقاعدہ رجسٹر کروانا، خوش نصیبی کی بات ہے، اور جو آپ نصاب پڑھ رہے ہیں یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باقی مدارس میں جو ہمارے مختلف بنے ہوئے ہیں، وفاق ہے اور پھر دیگر ہیں، ان میں نظام المدارس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر یہ جو 9 روزہ ایک علمی مذاکرہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے، اور جس میں آپ ہر روز باقاعدہ اساتذہ اور طلباء اس پورے نصاب میں سے گفتگو ہو رہے ہیں، اور جتنی شاندار اس کی کلاسیفیکیشن کر کے سوال و جواب کی شکل میں آپ لوگوں تک انہوں نے آسان کر کے پہنچایا ہے، اور دن رات اس دین کے علم کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ شب و روز کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر بارے دیگر آپ سب طلباء اور طالبات کو بھی، آپ کے اساتذہ کو بھی، اور بالخصوص مفتی صاحب کو بھی میں بارے دیگر کروڑ مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ایک مبارکباد یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کی جامعہ کے 2 طلباء نے پورے بورڈ کے اندر الحمدللہ پہلی اور تیسری پوزیشن پہ حاصل کی ہے۔ ان دونوں اسٹوڈنٹس کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اس جامعہ کی انتظامیہ کو، اور پھر مفتی صاحب کو میں اس پر بھی سبھی کے قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے کئی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، مگر مشاورت کے بعد جو محترم امجد صاحب نے اور مدثر صاحب نے چند چیزیں مجھ سے شیئر کی ہیں، اس کی روشنی میں آج آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس دین کی تعلیم حاصل کر کے ہمارا مقصود کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمیں کیسے رول پلے کرنا چاہیے اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک دین پڑھنے والے طالب علم کا کردار کیسا، اس کو بھی بیان کرنے کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور اس مختصر سے وقت کے
اندر وہ سب کچھ بیان کرنا شاید کسی طور پر بھی ممکن نہیں۔ اس کا ایک آدھ گوشہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر پڑھی کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ صف کی ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کتنی چیزیں دے کر بھیجا؟ ہدایت اور دین حق۔ دو چیزیں، ایک ہدایت اور دوسرا دین حق۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، بھیجا اس لیے تاکہ میرا یہ رسول میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر۔ اچھا، اب آپ نے تالیاں نہیں کرنی، کلیپنگ نہیں کرنی، اب آپ نے پوری توجہ سے یکسوئی سے میری بات سننی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں اترے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس کو محض خطاب سمجھ کے نہیں سنیں، پھر غور کریں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوبیوں کے ساتھ، دو نعمتوں کے ساتھ بھیجا۔ کیا فرمایا؟ ایک تو میں نے ان کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ۔ اچھا، یہاں چونکہ آپ طلبہ ہیں تو میں ایک بات عقیدے کی یہاں آپ کو بتاتا جاتا۔ دیکھیے نا، جب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور کر رہے ہیں میری بات پر؟ بالہدیٰ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت کے نور سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے ان کو ہدایت کے نور کے ساتھ مزین اور آراستہ کر کے بھیجا ہے تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری کائنات کو ہدایت کی خیرات پہنچنے کے لیے آئے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے ان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تو اب وہ یہاں آ کر ہدایت کے لیے کسی کے سامنے ظالم تلفظ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے۔ اور فرمایا دوسری نعمت میں نے اپنے محبوب کو یہ عطا کی کہ پھر ان کو دین حق عطا کر کے۔ اچھا، دین حق کسے کہتے ہیں؟ دین حق سے مراد ہے دین اسلام، جیسا کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے اور اسلام دین سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو جس چیز کو دین حق کہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ جاننا چاہے اسلام کسے کہتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور بولا بھی ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جملہ کبھی سنا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، جو طریقہ عطا کیا ہے،
اس کا نام ہے اسلام، اور اسی کو باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دین حق کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ وہ جو باری تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام عطا کیا جس کو دین حق کے ساتھ تعبیر کیا، باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب ہے۔ یہ کس کا منشا ہے؟ اللہ کا منشا۔ علامہ صاحب اصل میں نا یہ آپ کا ڈسپلن خراب ہے۔ آپ کی یہ انٹرنس دروازہ بیک سائڈ سے، جب ادھر سے تھوڑی سی بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو بندہ آتا ہے جاتا ہے، انسانی نفسیات ہے تو ہر کوئی ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ ادھر سے انٹرنس بند ہو جائے۔ جی ٹھیک، خیال ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کی بات ہے، اس میں آپ آنا جانا بند کریں تاکہ یکسوئی قائم رہے۔ اتنی محنت سے آپ لوگ بھی وقت نکال کے بیٹھے ہیں اور مجھے بھی یہ آنے کی سعادت مل رہی ہے تو کسی نتیجے پہ پہنچے۔ وقت آلریڈی کو بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب اس میں میں قابل توجہ ایک اور بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کا منشا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، یاد رکھیں اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں۔ یہ جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے، اللہ کیوں اس کو غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس میں بھلا ہم انسانوں کا ہے۔ کیوں ہمارا بھلا ہے؟ اللہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس بات ہے۔ بنانے والا بہتر جانتا ہے نا۔ دیکھیں آپ بازار جائیں، ایک موبائل ہی اگر آپ خریدیں تو جب آپ موبائل خریدتے ہیں تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے نا، وہ ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی دیتی ہے۔ کبھی دیکھا کتابچہ ملتا ہے نا؟ ایون کہ آپ کوئی چیز بھی خریدنے جائیں، بڑی چیز کوئی ایسی ہو جو کام کرنے والی، مثلاً کوئی آپ نے ٹی وی خریدا، کوئی فریج خریدی، کوئی موٹر سائیکل خریدا، کوئی اور آپ نے اس طرح کی چیز خریدی، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ موبائل بھی خریدے تو اس کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ ملتا ہے۔ وہ اس بنانے والی فیکٹری نے جاری کیا اور اس کے اندر انہوں نے ساری ہدایت دی ہوتی ہیں کہ اگر اس طریقے کے مطابق اس موبائل فون کو چلاؤ گے، استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی، اس کی پرفارمنس بڑی بہتر ہوگی۔ یہی ہدایت دی ہوتی ہے نا۔ تو جس طرح اس کے بنانے والی فیکٹری وہ سب کچھ جاری کرتی ہے، اسی طرح ہمارا بنانے والا خالق ہے اللہ۔ تو چونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی کامیابی کا راز کس بات میں ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس نظام کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ مگر انسان کو اللہ نے چونکہ عقل بھی دی تو انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی سمجھ کے مطابق اس نے زندگی گزارنے کے کئی اپنے نظام پیدا کر دیے۔ کسی نے سوچا یہی چند روزہ زندگی ہے، لوٹ مار کرو، مار دھاڑ کرو، بس یہاں سے عیاشی کرو گی کامیاب زندگی۔ کسی نے سوچا نہیں، کوئی اچھے طریقے سے کوئی پراپرٹی بنانی چاہیے، کوئی جائیداد بنانی چاہیے، کوئی اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، یہ کامیابی۔ کسی نے سوچا نہیں، کوئی MP بننا چاہیے، MLA بننا چاہیے، ملک کی وزارت اور صدارت حاصل کرنی چاہیے، اس میں زیادہ مزہ ہے۔ پھر بین الاقوامی سطح پر چلے جائیں تو جو سپر طاقت آتی ہے وہ پوری دنیا کے لیے اپنا ایک نظام جاری کرے۔ انسان نے کئی نظام بنا۔ اب اللہ رب العزت انسان کی کامیابی میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہے، اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی آخرت بھی سنورے، اور وہ سنورے کا ٹاپ جب اس نظام کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے
आपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि महबूब तुम्हें भेज रहा हूं ताकि आप जाएं और आप जाकर इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब कर दें, ताकि जब ये दीन गालिब आ जाएगा तो इंसानों को इस मेरे अता करदा सिस्टम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका मिल सकता है। और जब इस निजाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो इनकी दुनिया भी संवर जाएगी और इनकी। अब ये बात कुरान पाक के अंदर बारी ताला ने 3 मर्तबा दोहराई। कितनी मर्तबा? और 3 मर्तबा ये बात बताई कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि मेरा रसूल इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे। तो यहाँ से अगली बात समझ में ये आती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का असल मकसद इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करना। ये है असल आपकी जिम्मेदारी। बाकी फिर आकर आपने जो कुछ किया वो इस दीन को गालिब करने के लिए, इस जुमरे में आएगा सारे का सारा। दीन समझाने के लिए किया और उस दीन को बातिल निजामों पर गालिब करने के लिए एफर्ट और कबूल। आपने आकर फिर लोगों को दावत कि अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी अदा करके भेजा है, आओ कलिमा पढ़ो, मेरी दावत को कबूल कर लो और इस गलबाए दीन हक की तहरीक में शामिल हो जाओ। खुश नसीब थे वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिन्होंने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और आपकी दावत को कबूल करके इस गलबाए दीन हक की तहरीक के मिंबर और कारकुन बनकर इस तहरीक में शामिल। अब ये जो मैं अगली बात बता रहा हूँ ये बड़ी काबिल गौर है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ के आप लोगों ने क्या करना है, ये बात कम मिलेगी, वो ये आजकल बताता कोई नहीं। देखिए वो जो सहाबाए किराम कलमा पढ़ रहे थे और आका की दावत को कबूल कर रहे थे, मैंने बड़ा कैटेगोरिकल कुरान की रोशनी में बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बता रहे हैं कि रसूल को मैंने इसलिए भेजा है ताकि मेरा महबूब इस दीन हक को दुनिया के बातिल निजामों पर गालिब करे। अब ये आपने दावत दी लोगों को, कहा अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बनकर आया हूँ, आओ इस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा, मेरी दावत को कबूल करो और इस दीन के गलबा के लिए मेरे दस्तों बाजू बन जाओ। अब वो सहाबाए किराम जो कलमा पढ़ रहे थे, आपकी दावत को कबूल कर रहे थे, तो कलमा पढ़ के दर हकीकत वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी इस वफादारी का ऐलान कर रहे थे कि मौला हम कलमा पढ़ के इस बात का ऐलान करते हैं कि जिस दीन को गालिब करने के लिए तूने अपने रसूल को भेजा है, हम इस दीन को बातिल निजामों पर गालिब करने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। ये कलमे का मानना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहाबाए किराम तक मालूम हो, या क़यामत तक जब भी कोई शख्स कलमा पढ़ता है ना तो ये इनबिल्ट है उस कलमे के अंदर माना और मफहूम, जो आज बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, लोग भूल चुके हैं। हर कलमा पढ़ने वाला शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलमा पढ़ के अपनी इसी वफादारी का ऐलान करता है कि मौला वो दीन जो तूने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक भेजा, जब कभी भी इस दीन पर कोई कड़ा वक्त आया, कोई मुश्किल वक्त आया, तो हम ऐलान करते हैं कि इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। ये है ईमान का माना, कलमे का माना, मुसलमान बनने का माना। ये बात समझनी हो तो कभी हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल से पूछें। इकबाल ने कहा कि ये शहादत गहरे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहरे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, मुसलमानी को इतना आसान काम नहीं है कि बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो मुसलमानी का हक अदा हो गया, साल में 1 महीने के रोजे रख लिए, एक आध बार जिंदगी में हज उम्रा कर लिया, 2.5% ज़कात दे दी तो वो समझे हमारे मुसलमान होने का हक अदा हो गया। नहीं, ये मुसलमानी बड़ा कुछ तकाज़ा करती है।
अब मैं एक शेर और सुनाता हूँ, अक्सर हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल ने बनाया। अब मैं देखिए आप जानना चाहते हैं तो मुझे सब्जेक्ट क्या है कि हमारे तलबा की जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। जी जी। हमारी अक्सरियत लोग अपने इस मकसद से ही आ रही हैं कि अल्लाह ने ये जो हमें जिंदगी दी है तो जिंदगी में हमने करना क्या है, हमारा मकसद क्या है। अब इकबाल से पूछो वो मकसद क्या है। इकबाल कहता है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। दीन की सरफराजी तो समझते ना, वो जो दीन के गलबे की बात है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। तो जिंदगी का मकसद तय हो जाता है। देखिए ना, अल्लाह ने उस वक्त अपने रसूल को भेजा कि मेरा मंशा ये है कि जो मैंने इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए दस्तूर अता किया है, ये दुनिया के बातिल निज़ामों पर गालिब आना चाहिए। मेरे आका ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को साथ मिलाया, एक तहरीक का आगाज किया, कुर्बानियों की एक तारीख रकम हुई और वो वक्त आया जब 8 हिजरी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ मक्का की सरजमीन में दाखिल हुए और जिस दीन को अल्लाह ने गालिब करने के लिए भेजा था, आपने उस दीन को उस दौर में सब बातिल निज़ामों पर गालिब करके दिखाया। और फिर दीन का परचम जहां जहां तक इंसानियत बसती थी वहां वहां तक पहुंचा दीन का पैगाम और दीन का झंडा सरबराह। मगर 14 सदियों की तारीख बताती है कि जिस दीन को हमारे आका ने गालिब करके दिखाया था, तो कई मर्तबा उस दीन पर सवाल आया। और जब कभी भी उस दीन पर सवाल आया तो अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में फिर किसी ऐसे पर्दे कलंदर को भेजा जिसने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उस दीन और उम्मत पर आने वाले सवाल को फिर से उरूज में बदल कर दिया। और ये हक को बातिल की जंग क़यामत तक जारी रहेगी, उरूज व ज़वाल का सिलसिला भी जारी रहेगा। और जब कभी भी इस दीन और उम्मत पर सवाल आएगा तो अल्लाह किसी न किसी पर्दे कलंदर को फिर भेजेगा जो फिर दीन और उम्मत पर आने वाले सवाल को उरूज में बदल देगा। देखिए, अगर 14 सदियां पहले अल्लाह का मंशा था कि ये दीन गालिब आना चाहिए, तो क्या क्या है आज भी अल्लाह का ये मंशा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आज भी इंसान बाकी है और वो चाहता है कि इंसान कामयाबी से हमकनार हो, और वो कामयाबी से तभी हमकनार होगा जब उसका दिया हुआ सिस्टम बातिल निज़ामों पर गालिब आएगा और लोगों को इस सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। लिहाजा जब तक इंसानियत बाकी है, अल्लाह का ये मंशा भी अपनी जगह पर कायम और कायम है कि जो मैंने निज़ाम दिया है ये सब बातिल निज़ामों पर गालिब आना चाहिए। और जो लोग इस मकसद के लिए एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, उसके लिए अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे, अपना वक्त देंगे, अपनी सलाहियतें लगाएंगे, अपना माल खर्च करेंगे, हत्ता कि अगर जान कुर्बान करना पड़ी तो जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की इस मंशा के लिए काम कर रहे हैं जो अल्लाह चाहता है। तो मुझे बताएं, जो अल्लाह के मंशा के लिए काम करे अल्लाह उससे राजी होगा या नहीं होगा? अगर अल्लाह की रजा चाहते हैं तो अल्लाह की रजा इस बात पे है कि तुम जो कुछ भी करो उसका अल्टीमेट गोल और मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह का दिया हुआ निजाम दुनिया के बातिल निजामों पर गालिब आए। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने का मकसद देखिए, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, कितने इदारे बने, इवन के मदरसों को भी देखें। आज अलमिया ये है कि हर जगह पर तलबा की तालीम हासिल करने का मकसद सिवाय नौकरी के और कुछ नहीं। अगली बात जहनों से निकल गई तो समझाने के लिए कुछ तैयार। हम कहते हैं अच्छी डिग्री ले और अच्छी डिग्री लेके क्या करना है, वो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी अच्छी गुजर। ठीक है, वो भी एक जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, मगर किसी हद तक, मगर फाइनल मकसद वो नहीं है। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ने के बाद फिर उनकी कोशिश होती है जल्द अज जल्द किसी मस्जिद में कोई इमामत मिल जाए, वो खिताबत मिल जाए ताकि जिंदगी का निजाम चले। मगर ये
اینڈ نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے یہ سارے کام بھی ہونے چاہیے ایک جائز حد تک، مگر اگر اسی مقصد کے لیے کیا تو پھر مدرسے میں آگے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھی جاب بھی چاہیے تھی تو اس کے لیے تو پھر کسی اچھے ایڈوانسڈ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو اور اچھی جاب ملے. تو لہذا آپ یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آقا جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین پر آنے والے زوال کو ہم نے اللہ کی عطا کردہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس دین کے غلبہ کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے تو وہ ہوگا. آپ دیکھیے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو لے، آپ کے زمانے کے اندر، آپ کے دور کے اندر بھی باقاعدہ ٹیچنگ کا ایک نظام تھا. وہ آج کے دور کی طرح ماڈرن تو نہیں تھا، مگر اس دور کو اگر سامنے رکھیں تو 3 طرح کے آپ کے تعلیمی ادارے تھے. ایک آپ کا ادارہ اور یونیورسٹی وہ تھی جو فل ٹائم تھی. ایک آپ کا ادارہ اور انسٹیٹیوشن وہ تھا جو پارٹ ٹائم تھا، فل ٹائم نہیں تھا. اور ایک وہ تھا کہ پھر اس یونیورسٹی کے آگے کئی برانچیں، چھوٹے چھوٹے ادارے اور بھی کھل چکے. اب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ دین پڑھنے والے طلباء ہیں نا، وہ جو فل ٹائم آپ کی یونیورسٹی اور مدرسہ جہاں پڑھایا جاتا تھا ان کو کہتے ہیں صوفہ، صوفہ کی درس، اور وہاں پڑھنے والوں کو اصحاب صوفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صوفہ. وہ دن رات بغیر نہیں اترتے، آقا خود ان کی نگرانی فرماتے ہیں، خود ان کو براہ راست تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. اس طرح کتابوں کے نام نہیں ہوتے تھے کہ اب ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، اب ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، اب ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اب ہم نحو پڑھ رہے ہیں. مگر یہ سارا کچھ سبجیکٹس کے ناموں کے بغیر آقا سب کچھ پڑھاتے تھے. تو وہ تھے جو دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے فل ٹائم یہی پڑھتے تھے وہاں. اس کے بعد پھر مسجد نبوی، وہ صوفہ کی اس مسجد نبوی ہی کے ایک کونے میں جگہ بنی ہوئی، اور ایک فل مسجد نبوی تھی جس کے اندر 5 وقت کی نماز کے لیے مسلمان آتے، وہاں پر حلقے ہوتے، ان کو تعلیم دی جاتی. آقا اس میں نشستیں کرتے مسجد نبوی میں مختلف مواقع پر، ان کو اکٹھا کر کے وہاں جتنا کسی کے پاس وقت ہوتا ان کو تعلیم دیتے، وہاں سے لوگ فارغ ہوتے. پھر اس کے بعد جو اب تک لیٹسٹ بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی مدینہ کے گرد و نواح میں قریب 40 مسجدیں اور تعمیر ہو چکی. کتنی؟ 40. ان کا فکر ہوتا ہے. ان 40 مساجد کے اندر بھی سمجھے کہ وہ اس بڑی یونیورسٹی کی برانچیں آگے بنی. وہاں پر باقاعدہ آپ کے تربیت یافتہ پھر لوگ ہوتے، وہ وہاں پھر نماز امامت بھی کرواتے، پھر خطابت بھی کرتے، پھر لوگوں کو جو وہاں قریب کے لوگ آتے ان کو وہاں تعلیم دیتے، ان کے ذریعے لوگ علم حاصل کرتے، جس کے نتیجے میں پھر بڑے بڑے صوفیاء بھی پیدا ہوئے، مزکی، مصفی، پھر اس کے بعد علماء بھی پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جہاد کرنے والے بھی پیدا ہوئے. مگر ان سارے کاموں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو باقی تو سب میں ایک جیسی ایبلٹی نہیں تھی کہ سارے ایک جیسے. مثلا علم حاصل کرتے تھے تو علم میں سب کا درجہ ایک جیسا، بہت اونچے درجے کے ہوئے، بعض بڑے درمیانے درجے کے ہوئے، بعض روٹین کی باتیں سمجھنے والے تھے، بعضوں کو اللہ رب العزت نے پھر وہ تقویٰ، طہارت اور اونچا مقام عطا کیا کہ پھر قربان جائیں کہ آقا کی نگاہ فیض بھی ملی اور ان کے من کا یوں تزکیہ اور تصفیہ ہو گیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں. مگر سارے ایک لیول کے نہیں تھے، مگر جو کچھ بھی بنتا تھا ایک خوبی سب میں پائی جاتی تھی کہ وہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی جب بات آ جاتی تو ہر کوئی اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا. اور ان صحابہ کرام اور ان یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آقا کے دین کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کی، جس کے نتیجے میں بالآخر 8 ہجری میں آقا کا لایا ہوا دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آیا. تو لہذا ہماری اس تعلیم کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد بھی اصل یہ ہونا چاہیے کہ آقا کا لایا ہوا دین دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آیا. اور یہ کام کتنا عظیم کام ہے
یہ بڑی ایمان افروز اور توجہ طلب بات میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری اس کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی کہ جن سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کا محبوب کوئی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی ہے اللہ کا محبوب؟ جی کوئی نہیں ہے نا۔ اب میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ایک سوال کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ نے جا کر اس دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کرنا۔ اب سب کی توجہ ہے میری طرف، غور سے میری بات کو سننا۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ سے سوال کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ محبوب آپ نے جا کر اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا، اور دوسرا اللہ نے ان کو اپنا محبوب بھی بنایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ نے ان کو دین غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سونپی تھی یا ان کو محبوب پہلے بنایا؟ کیا بات ہے، کیا خیال ہے آپ جی؟ محبوب پہلے بنایا، محبوب تو اس نے روزے ازل سے بنا دیا۔ تو جس سے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ اپنے دین کے غلبہ کی نوکری، دین کی خدمت کی توفیق ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ دین کی نوکری کی توفیق اس خوش وقت کو عطا کرتا ہے جسے بندوں میں سے چن کر پہلے اپنا محبوب بنا۔ کیا بات ہے، یہ کام کوئی معمولی کام یہ بہت اونچا کام ہے۔ اور ذرا سوچو نا، اگر اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا دے، اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دے، اس سے آگے بھی تو ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے، بندہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کوئی کہے کہ یہ تو صرف ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی بات ہے، کیا سب کے لیے ایسا؟ ہاں سب کے لیے ایسا ہے، کیونکہ اللہ کسی قانون ضابطے کا وہ محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ اس کی شان ہے وہ جو چاہے وہی کرتا ہے، مگر اس شان کا حامل ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے بھی کوئی نظام بنا رکھا جس کو وہ اپنی سنت سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ خود قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندو تم اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے ایک نظام کے مطابق کام کرتا ہے، اور اس کے نظام کو سمجھ رہا ہو تو دیکھیے وہ محتاج نہیں ہے۔ ایک نئی جان نہیں اگر پیدا ہونا ہے تو اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے، جب تک مرد اور عورت آپس میں ملیں گے نئی جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک بیج ہے، اس سے درخت نے اگنا ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہے کہ بیج زمین میں بوئیں، پھر وہاں سے کمپل نکلے گی، اس کی نشو و نما ہوگی، آہستہ آہستہ تناور درخت بن جائے گا۔ اگر وہ چاہتا تو کیا پہلے دن ہی درخت نکالنے پر قادر نہیں تھا، مگر ایک سسٹم ہے، اس کا طریقہ۔ سورج ہر روز ایک لگے بندے نظام کے مطابق طلوع ہوتا ہے، اسی طرح غروب ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی آگے پیچھے ہو جائے۔ تو ہر کام کے لیے اس نے ایک نظام بنا رکھا، مگر کبھی کبھی لوگوں کو، بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھو یہ ضابطے میرے بنائے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنے لیے بنا رکھے ہیں، مگر میں ان کا بھی پابند محتاج نہیں ہوں، کرتا اسی کے مطابق وہ سارے کام، مگر میری شان کو نہ بھولنا۔ اگر چاہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، یا نہیں اس نے کیا؟ ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ تو تاہم میں یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح اس نے سب سے پہلے نمبر پر دین کے غلبہ کی ذمہ داری اس ہستی کو سونپی جن سے بڑھ کر اس کا محبوب کوئی نہیں تھا۔ اب قیامت تک کے لیے بھی اس کا یہی فارمولہ ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ کو کبھی پڑھے، باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر دو تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لیا، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام ہوگا۔ اچھا بولا جن سے تو اپنے دین کی نوکری کا کام لے گا وہ ہوں گے کیسے؟ کوئی ان کا تعارف، کوئی ان کا انٹروڈکشن، کوئی ان کی پہچان۔ باری تعالیٰ نے ان کے تعارف میں اس مقام پر 6 باتیں کی ہیں، مگر ان 6 باتوں میں جو پہلے نمبر پر بات کی کہ جن سے میں دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے،
فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب کہ اللہ دین کی خدمت اور نوکری کی توفیق ہر نتو بدو اور ایرے گہرے کو عطا نہیں کرتا۔ دین کی نوکری کا کام اللہ ان خوش نصیبوں سے دیتا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چن کر پہلے اپنا محبوب بناتا ہے۔ اس پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چنا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دین سیکھ کر پھر میرے دین کی سربلندی کر کے محنت کرے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، اس پر پہلا کرم ہی یہ کرتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرے۔ تو یہ جو دین کی سمجھ کے لیے اللہ نے چن لیا نا کہ آپ دین پڑھیں، آپ کو دین کی سمجھ آئے، اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر چکا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کبھی قرآن کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا اللہ جس شخص کا سینہ اپنے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ خوش نصیب اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہو جاتا ہے، وہ صاحب نور بن جاتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے آپ لوگوں کو چنا، اسلام کے لیے اپنے سینے، یہ تو قرآن اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، کیا مطلب اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرنا، اس کو اپنے دین کا فہم عطا کرنا، اس کو دین کی سمجھ عطا کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو فرمایا اس کو رب کی طرف سے نور مل جاتا ہے، وہ نور پر فائز ہو جاتا ہے، اور جس کو نور مل گیا، نور ہدایت میسر آ گئی، سمجھو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو یہ جو آپ کو دین کی تعلیم کا موقع مل رہا ہے، اس پر آپ کو جتنی مبارکباد پیش کروں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ کبھی اس کو آپ اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھیں، برڈن نہیں سمجھیں، اور کبھی انفیریئرٹی کا کمپلیکس کا شکار نہ ہو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہم شاید مدرسے میں دین پڑھ رہے ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے۔ نہیں، یہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ کبھی دل میں آپ کی کبھی ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ شاید میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اگر آپ نے اس دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اپنا لیا اور پھر آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، تو آپ جیسا خوش نصیب سمجھو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کر۔ پھر آپ جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ دین کا غلبہ یہ بندے کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، مگر یقیناً بندہ انڈیویجولی جہاں اس کو اللہ نے توفیق دی ہے ان حالات کے اندر کسی تک مزید دین کا فہم پہنچانا، کسی جگہ پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ کریں، کسی جگہ صلاحیتیں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ کریں، کسی جگہ پر کوئی اور ضرورت پڑتی ہے وہ کریں، مگر الٹیمیٹلی دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم بھی چاہیے۔ اب یہ میں خاص بات آپ کو مزید سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ اور غور سے پھر سمجھائیں۔ ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ربطی برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں صرف ایک موٹی سی بات اس پر آپ کو بتاتا ہوں، کبھی غور کریں، سوچیں۔ اس وقت زوال کا عالم یہ ہے کہ بحثیت مسلمان ہم اگر پوری امت کا جائزہ لیں تو کبھی سوچیں کہ جس دین کو ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے اس کے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، مگر بحثیت امت ہم اپنا جائزہ لیں کہ امت میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں اپنی کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا زوال ہے کیا ہو سکتا؟ اور جن چند لوگوں کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر ان میں سے ذرا آپ سوچیں، تلاش کریں وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے بڑا سوال کیا ہوگا
کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، وہ ہمیں نہ ڈھنگ سے پڑھنا آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے میں تقریر نہیں کر رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے آگے ایک زندگی گزارنی ہے، کہ چند باتیں آپ کے معنی میں نکلیں، آپ کی سمجھ میں آئیں، آپ کی زندگی کی راہیں بتائیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، بس اتنی بات سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین پر سوال ہے۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اور امت اس وقت سوال کا شکار ہے، اسی طرح میں ایک اگلی بات اعلیٰ وجہ بصیرت پورے ایمان اور یقین سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ نے اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کر رکھا ہے، اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کر رکھا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات آپ نے کیسے کری؟ دین کا کام کرنے والے تو بہت سارے لوگ، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، کتنے اور لوگ ہیں جو بڑے بڑے دین کے کام اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب کہ باقی سارے نیک ہوں گے؟ نہیں، یہ بات بابا کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھ آنی چاہیے۔ دین کی خدمت کرنے کے کروڑوں کوشش، اور جو بندہ جہاں جس پلیٹ فارم پر بھی، بھلے سے کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، تنہا انڈیویجولی بھی دین کی کوئی خدمت کرتا ہے نا، اللہ کسی کی خدمت کو رائے نہ نہیں رکھتے، اس پر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مدرسے بڑے بناتے ہیں، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، کئیوں کو ذوق ہوتا ہے وہ بھوکے لوگوں کے لیے دسترخوان کھولتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگ 500 1000 2000 لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ یتیم بچیوں کی شادیاں ہر سال کرواتے ہیں، کئی لوگ یتیموں کی کفالت کے لیے ادارے بناتے ہیں کہ یتیم بچے یہاں پر رش پائیں۔ الغرض اس طرح کی کروڑوں کوشش ہو سکتے ہیں دین کی خدمت کرنے کی، اور جو شخص جہاں جتنا کام بھی کرتا ہے اللہ کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ مگر آپ غور سے سنیں جو میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، یہ جتنے میں نے چند ایک کام بتائے یا اس طرح کے کئی اور کام، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر دین کے غلبے کا راز مضمر ہو۔ خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں ہے، دین کو آپ نے غالب کرنا ہے دنیا کے سب باطل نظام۔ خالی غریبوں کو کھانا کھلانے سے دین غالب نہیں آتا، آپ جتنے مرضی لوگوں کو کھانا کھلاتے پھریں، کیا اس سے دین غالب آئے گا؟ یہ نیکی کا کام ضرور ہے، اللہ اس پر اجر ضرور دے گا، مگر اس کے ذریعے دین غالب نہیں آ سکتا۔ اب جتنی چاہے یہ دین بچیوں کی شادیاں کرواتے تو کیا اس سے دین غالب آ جائے؟ نہیں آئے گا۔ دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، ایک پلاننگ چاہیے، پھر اس پلاننگ کے مطابق وسائل چاہیے، پھر اس کے لیے ایک مستقل جد و جہد چاہیے، ایفرٹ چاہیے، توجہ چاہیے، پھر پوری دنیا کے حالات کا ادراک چاہیے، ویژن چاہیے، تب جا کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس دین کے باطل نظاموں پر غالب آنے کے بھی کوئی امکانات نکل سکتے ہیں۔ اور دین کے کام کرنے والے لوگوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 95% دین کا کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے ہاں دین کے غلبہ کی یہ فکر، سوچ اور تھاٹ موجود ہے، وہ صرف ایک نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میری بات پلے پڑ رہی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو چند ایک دین کے غلبے کا نام بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں، ہم بھی کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، باطل نظاموں پر اس دین، باطل نظاموں پر دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے 2 4 5 7 اگر کوئی جماعتیں مل جائیں، کوئی لیڈر مل جائیں، کوئی ایسی بات کرنے والا، تو میں نے یہ جو چند ایک باتیں آپ کو کی ہیں نا، صرف ان کو معیار بنا لیں، پھر ان کا انالیسس کریں، تجزیہ کہ یہ جو دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے اس کو دنیا کے حالات کا ادراک کتنا ہے، ویژن کتنا ہے، کتنا جانتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت۔
پھر دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے پاس پلاننگ کیا ہے، اس نے اب تک اس مقصد کے لیے کیا کیا ہے، اس کے لیے کتنی منظم ایفرٹ اور جد و جہد اس نے کی ہے اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وسائل کتنے ہیں اس کے پاس۔ صرف چند چیزوں پر ہی آپ انالیسس کریں گے تو جسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے۔ کئی دین کا غلبے کا نام دینے والے، انقلاب کا نام دینے والے وہ ہیں جو حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے۔ انہوں نے ارد گرد سے ایسی آوازیں سنی، انہوں نے کہا نعرہ بڑا اچھا ہے، یہی نعرہ لگانا چاہیے۔ مگر میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، جس کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں، طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا۔ طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرا جائے۔ طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا۔ آپ کے والد گرامی نے پہلے یہ دعا مانگی، پھر وہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو بشارت دی کہ فرید الدین آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام طاہر ہے۔ نام بھی خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ ان کو جب سن شعور کو پہنچے تو میری بارگاہ میں، میرے روضہ انور پر مدینہ مسجد نبوی میں لے کر پھر آگے کیا کیا کرم نوازیاں ہوں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ آپ ابھی بچے تھے، پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، جھنگ کیوں لوگوں سے مجھے ملاقات کا شرف ملا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے بچپن کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی آپ اپنے گھر کے باہر ایک پتھر لگا ہوتا تھا، اس پہ چڑھ جاتے، غریب محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے، تو اس عمر میں بھی آپ تقریر کرتے اور ان کو کہتے تھے کہ میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا پرچم پوری دنیا پر سر بلند ہو۔ وہ حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے۔ پھر 1973 کے اندر باقاعدہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا، ڈائری میں باقاعدہ پورا انقلاب کا نقشہ کھینچا کہ میں دین کے غلبے کے لیے کیا کروں گا۔ وہ کبھی پڑھنا ہو تو پرانی انسائکلوپیڈیا کی کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہوگی، اس کے اینڈ پر اس ڈائری کے اوراق کی تصاویر دے کر باقاعدہ شائع کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کس طرح دین کے غلبے کے لیے محنت کی، تیاری کی، جامعہ بنائی، یونیورسٹی، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر آپ کا عظیم الشان نیٹورک قائم ہو گیا، اور اسی مقصد کے لیے پھر آپ نے اور بڑی ایفرٹس کی ہیں، جد و جہد کی۔ آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو مجھے قاری صاحب دکھا رہے ہیں، آگے پھر ہماری مصروفیات۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر اگر دین کے غلبہ کا کام کرنے والی کوئی باقاعدہ منظم تحریک ہے، کوئی قیادت ہے، تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اور یہ جو آپ کو نصاب دیا گیا ہے نظام المدارس کے زیر اہتمام، انشاءاللہ اس کا دوسرے نصابوں سے فرق یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر اس فکر کو، اس سوچ کو، اس تھاٹ کو پیدا کرے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد آقا کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے، اور زندگی کے جس موڑ پر بھی آقا کا دین کسی قربانی کا تقاضا کرے تو ہمیں کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا مقصد آپ نے یہ رکھنا ہے، اور یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی پھر زیادہ ذمہ داری اور فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آقا کے دین کی سربلندی کے مشن میں شامل ہوں اور اس میں اپنا رول پلے کریں اور کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اس مختصر وقت کے اندر جو میں آپ تک پہنچا سکا ہوں، ان کو آپ فراموش نہیں کریں گے، ان پر غور کریں گے، توجہ کریں گے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کریں گے۔ اور اس پر میں بارے دیگر متعین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو، اساتذہ کو، آج کے اس جامعہ کو، کہ اللہ نے یہ آپ پر کرم کیا ہے کہ اس صدی کے اندر آپ کو منہاج القرآن اور نظام المدارس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
ایسی تحریکیں، ایسی قیادتیں روز روز پیدا، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ جب آپ جڑ گئے ہیں، آگے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ آج اور کل اور پرسوں اور آپ کی زندگی میں ایک نکھار آ جائے گا، حسن آ جائے گا۔ اور دین کا کام کرنے والے بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں آقا کے دین کی سربلندی کے مشن کو لے کے چلے، چھوٹے چھوٹے مقاصد نہ رکھیں کہ میں نے خالی یہ امامت ہی کرنی ہے، خطابت ہی کرنی ہے۔ وہ اللہ نے دیکھ اس نے پیدا کیا ہے تو آپ کی روزی کو رکھے گا نہیں، وہاں سے عطا کرے گا جو بندے کے وہاں کو گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر بندے کا نیت اچھی ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا نوازے گا جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، کمی کوئی نہیں رہے گی۔ کبھی آپ کو کم تر نہیں سمجھنا، انفیریئر نہیں سمجھنا، کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، بلکہ پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ دیکھیں نا، پھر لمبی چوڑی بات، آئیڈیل شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھی وہ ڈاکٹر بن سکتے، MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ انجینئر بن رہا ہے، اتنا لائق اللہ نے بنا۔ آپ نے وکالت کی ہوئی، آپ کی گورنمنٹ کالج میں لیکچرشپ تھی باقاعدہ، آپ نے ساری نوکریوں کو لات ماری، فرمایا نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی نوکری ہے تو وہ آقا کے دین کی خدمت کی۔ تو کیا اللہ نے کمی چھوڑی؟ جدھر چلے جائیں ہزاروں کے اجتماع، لاکھوں کے اجتماع، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کو سنتے ہیں، کیا عرب کیا عجب، کوئی ان کے جوڑوں کو چوم رہا ہے، کوئی ان کے کپڑوں کو چوم رہا ہے، کوئی ان پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، اور اللہ نے کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے سب کچھ کیا۔ بشرطے کہ بندہ، میں بتا رہا ہوں کہ صحیح نیت کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ قاری صاحب نے مجھے متوجہ کیا ہے تو میں آپ کے لیے مزید یہ بات بتاتا ہوں، آپ کو سن کے حیران بھی ہوگی، میں نے بھی دین کی تعلیم حاصل کی اور میں ایسے نہیں تھا کہ میرے والدین نے پکڑ کے مجھے زبردستی مدرسے میں داخل کرا دیا۔ میں MSc میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سنا اور سن کر اتنے زندگی کے ذائقے بدل گئے کہ میں نے MSc کو لات ماری اور دوبارہ فرسٹ ایئر منہاج القرآن میں پھر داخل ہو۔ اس وقت میرے اساتذہ، میرے گھر والے، میرے کلاس فیلوز کہتے تھے یہ بندہ پاگل ہے، MSc کر رہا تھا وہ چھوڑ کر پھر ایک مدرسے میں جا کے داخل ہو گیا، مگر وہ جنون تھا کہ پڑھنا ہے تو ادھر ہی پڑھنا ہے اور آقا کے دین کی نوکری کرنی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں اس کے سینے میں کیا ملا، الحمدللہ کوئی دنیا کی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ اور میں صرف ایک بات جس کی طرف قاری صاحب نے اشارہ کیا، الحمدللہ اپنے کرائے پر اگر میں چاہتا تو شاید کبھی لاہور سے کراچی جہاز تک کا سفر بھی نہ کرتا، اور اس وقت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت کے لیے میں دنیا کے 35 ممالک کا وزٹ کرتا ہوں۔ کسی شخص کی کمی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ ہی دیا، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سب سے بڑھ کر دل کا امن سکون یہ اللہ نے عطا کیا، سیٹسفائی ہیں۔ اور کبھی ہم مارے نہیں پھرے دنیا کے پیچھے، دن رات ہمارا ایک ہی کام ہے، یہ دین کی نوکری، اور اس کے صدقے اللہ ہماری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ آپ بھی پورے عزم کے ساتھ کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، بلکہ سمجھے کہ ہاں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے، اب ہم اس کا محبوب بن کر دکھائیں گے بھی، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ تو اللہ نے بندے سے کیا لینا ہے، وہ صرف بندے کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، جو اس کے لیے محنت کرے گا اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کو کھول دے گا، اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ۔ تو الٹیمیٹ گول اور مقصد وہ آقا کے دین کی سربلندی، تاکہ دین غالب آئے، انسانوں کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، تاکہ اس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، اور جو اس کاز کے لیے کام کرے گا اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ میں بارے دیگر آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا کو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب طلباء و طالبات کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اساتذہ کو باری تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے مفتی صاحب کا سایہ اللہ تا دیر آپ کے سروں پر کرے، وما علینا الا البلاغ۔ دعا کریں ریاست
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحم عبادک یا ارحم الراحمین. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الہ العالمین پاک پروردگار، آج یہ خوبصورت مجلس جس میں آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین، اس کی سربلندی کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر علامہ صاحب نے جو خوبصورت گفتگو فرمائی، باری تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگار، آج کی اس نشست میں ہماری جتنے طلباء اور طالبات دور و نزدیک سے چل کر آئے، فقط تیری رضا کے لیے، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، باری تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم جو چل کر یہاں آئے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرما. باری تعالیٰ ان تمام طلباء اور طالبات کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ان کو ہمیشہ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، زمینی اور آسمانی بلاؤں کے شر سے محفوظ رکھنا. باری تعالیٰ ہماری سب کی زبانوں کو اپنا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے والی مولا زبانیں بنا دے. ہماری آنکھوں کو اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں بنا دے. مولا ہمارے دلوں کو اپنے خوف میں دھڑکنے والے دل بنا دے. مولا ہماری جبینوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہونے والی جبینیں بنا دے. الہ العالمین پاک پروردگار، مفتی صاحب نے یہ جو یہاں دین کی آبیاری کے لیے اس مدرسے کا اہتمام کیا ہوا ہے، دن رات خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام، ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، باری تعالیٰ سب کی خیر فرما، سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کے بچوں کی خیر فرما. جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. محترم بٹ صاحب جو ہمارے تحریک منہاج القرآن کے صدر ہیں اور مفتی صاحب کے ساتھ ہمیشہ ان کے کام میں ان کے ساتھ مددگار رہتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے تمام رفقائے کار سب کی خیر فرما. اور باری تعالیٰ ہمارے سب کے محبوب قید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو صحت، سلامتی اور تندرستی والی مولا لمبی عمر عطا فرما. اور ہم سب کو بھی حقیقی معنوں میں ان کا دست و بازو بڑھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ یہاں لوگ اس ادارے میں آتے رہیں اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو عزم کیا ہے اس کی خیرات یہاں سے لے کر جاتے رہیں. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.